يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. اے ایمان والو، حرام نہ ٹھہراؤ ان پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دی ہیں، اور حدیں نہ توڑو، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. حرام نہ کرو جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں. اس سلسلے میں آپ کو یہ شان نزول جاننا چاہیے. صحابہ کی ایک جماعت، رسول پاک علیہ السلام نے آج واعظ فرمایا، گفتگو فرمائی، تو ہمیشہ کی طرح حضور کا ہر واعظ مؤثر ہوتا، بلیغ ہوتا، آنکھیں تر ہو جاتی، دل ڈر جاتے. یہ رسول اللہ علیہ السلام کے واعظ کی ہمیشہ سے یہ شان ہوا کرتی تھی. تو حضور کا واعظ ختم ہوا. حضرت عثمان ابن مظعون جو پھر حبشہ کی طرف بھی تشریف لے کر گئے تھے، ابھی ان کا اسم گرامی ہم نے پڑھا. تو چند صحابہ حضرت عثمان ابن مظعون کے پاس اکٹھے ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے، یار جو کچھ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہے ہمیں تو ابھی بہت کم ہے. درد لگا نا آخرت کا، ہمیں تو ابھی وہ بہت کچھ کم ہے، یار کچھ کرنا چاہیے. سوچا کیا کرنا چاہیے. ایک صحابی کہنے لگے، یار میں ہمیشہ اب نا ٹاٹ کا لباس پہنا کروں گا. دوسرے کہنے لگے، یار میں ہمیشہ اب دن کو روزہ ہی رکھا کروں گا، نہیں کھاؤں گا نہیں پیوں گا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا. ایک کہنے لگے، میں ساری رات اب عبادت میں گزارا کروں گا. ایک صحابی کہنے لگے، اب میں آج کے بعد میں تو بھائی بستر پر لیٹوں گا ہی نہیں. میرے حضور نے جو باتیں کہی ہیں، رسول اللہ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، جملہ سننے والا ہے، آج اتنے سالوں بعد بھی میرے حضور کا بیان سنو گے تو دل میں ایک بار ایسے ہوگا. رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم وہ دیکھ لیتے جو میں دیکھ رہا ہوں، برزخ کے معاملات میرے حضور نے کہا اور اگلے جہان کے معاملات، اگر تم کہیں وہ دیکھ لیتے جو میں محمد دیکھ رہا ہوں، تو میرے حضور نے ایک جملہ فرمایا، تمہیں ہنسنے بھول جاتے، پھر تم رونے لگ جاتے، پھر تم جنگلات کی طرف نکل جاتے، اور پھر یہ جملہ بھی ارشاد فرما دیا، تم بستروں میں لیٹ کر اپنی عورتوں سے لذت مند ہونا بھول جاتے، فراموش ہو جاتے، اگر تم کہیں وہ دیکھ لیتے جو میں محمد دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. تو کہا جی ہم پھر بستر پر نہ لیٹیں گے. ایک صحابی کہنے لگے، پھر ہم گوشت نہیں کھائیں گے، ہم چربیاں استعمال نہیں کریں گے. یعنی انہوں نے اپنے آپ کو ذرا اس طرح کی مشقت بری زندگی میں ڈھالنے کا ارادہ کیا تاکہ کچھ آخرت کا سرمایہ اکٹھا ہو جائے. صحابہ پاک کی ذوات قدسیہ کے آئینے میں اللہ تعالیٰ نے امت کو سمجھایا اور فرمایا کہ دیکھو، لا تحرموا ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اللہ نے جو چیزیں حلال کر دی ہیں تم خود اپنے اوپر انہیں حرام نہ کرو. اتنی عبادت جو سرکار تمہیں دیکھ کر گئے ہیں وہ کافی ہے، وہ تمہاری نجات کے لیے بہت کافی اور شافی ہے. نفلی طور پر ساتھ کچھ اور جوڑ لینا، لیکن یہ کہنا کہ ہمیشہ شادیاں نہیں ہوں گی، ہمیشہ گوشت نہیں کھائیں گے، ہمیشہ روزے رکھیں گے. آپ کو سمجھ رہے کہ عبادت اللہ ہی کی تھی نا، لیکن اللہ پاک نے قرآن نازل کر کے یوں کہا کہ عبادت بھلے تم میری ہی کرنے کے ارادے کر رہے ہو، لیکن میں عبادت بھی اسی طرح کی پسند کرتا ہوں جو کوچائے محمد سے ہو کر آتی ہے. میرے حضور تو گوشت کھاتے تھے، تم کیوں نہ کھاؤ. میرے حضور نے تو شادیاں کی ہیں، تم کیوں نہ کرو. میرے حضور تو بستر پر لیٹتے تھے، تم بھلا کیوں نہ لیٹو. مانا سمجھا گیا عبادت بھی اللہ کو وہ پسند ہے جو سرکار دو عالم کی اطاعت کے محلے سے گزر کر اللہ کے دربار میں پہنچتی ہے. وگرنہ صاف سی بات ہے، ظہر کی 6 رکعتیں پڑھو جوش میں آ کر، اے اللہ آج میں 4 فرض نہیں 6 فرض پڑھوں گا، مذہب کا فتویٰ، جا تیری نماز ہی نہیں ہوئی ہے. 4 کم ہے لیکن نسبت رسول سے جڑی ہوئی ہے، 6 رکعتیں زیادہ ہیں، نسبت حضور سے نہیں ہے. رکعتیں نہیں، اللہ اپنے پاک محمد کی پاکیزہ نسبتوں کو دیکھتا ہے. یہ تو صاف فتویٰ ہے، بغیر سوچ و بچار کے سمجھ آنے والی کہانی ہے. اللہ اکبر. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور کھاؤ اس سے جو حلال اور پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں، اور ڈرو اللہ سے وہ جس پر تم ایمان لانے والے ہو. اہم ترین آیت قسموں کے حوالے سے ہم تلاوت کرنے لگے ہیں. احکام قسموں کے متعلق بیان ہوں گے، متوجہ ہو جائیے. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة
فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. تمہاری لاؤ قسموں پر اللہ گرفت نہیں کرتا مگر وہ گرفت فرماتا ہے ان قسموں پر جو تم نے مؤکد کر لی ہوتی ہیں. تو کفارہ ایسی قسم کو توڑنے کا 10 مسکینوں کو اوسط قسم کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہنانے ہوتے ہیں، یا پھر ایک غلام آزاد کرنا ہے. تو جو یہ نہ پا سکے وہ 3 دن کے روزے رکھے. یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم نے حلف اٹھا لیا ہو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو. اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. یہ تو سمجھ آ گئی. قسمیں اٹھانے کے بعد حفاظت کرنی چاہیے. قسمیں محفوظ کرنے کے لیے اٹھائی جانی چاہیے، توڑنے کے لیے نہیں اٹھائی جانی چاہیے. یہ تو ایک صاف سی بات ہم نے سماعت کر لی. اب سمجھیں قسمیں 3 طرح کی ہیں. مجھے یہ چٹ پہنچی ہے، میرے دوست ذرا مہمانوں کو جگہ دے دیں، تھوڑا سا اور آگے ہو جائیں، اور سارے ٹھنڈے دل سے اور گرم دل سے دعا کرو نا، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بھی بڑی جگہ نصیب فرما دے. بھائی اللہ کے دربار میں اللہ نے خود ہی کہا تھا مجھ سے ڈھیر مانگا کرو. تو آج اللہ نے ہمیں یہ جگہ نصیب فرمائی. کیا معلوم کسی کے دل سے کوئی بات نکلے، اللہ اس طرح سے ہمیں اس سے بڑی ایک اور جگہ نصیب کر دے، یہ بھی مرکز بن جائے وہ بھی مرکز بن جائے. اللہ کی عطاؤں کے کیا کہنے ہیں. تو ذرا تھوڑا سا جگہ میرے آنے والے دوستوں کو بھائیوں کو دے دیجئے. اس کی بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا نصیب فرمائے گا انشاءاللہ العزیز. پھر جگہ سمٹیں جلدی سے، پھر میں آپ کو قسموں کے احکام شروع کروں. آپ کے پاس 10 سیکنڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جلدی سے سمٹ جائیں، بڑے اہم ترین مسائل ہیں قسموں کے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین. اچھا میرے بھائی سمجھیے، قسم کی 3 قسمیں ہیں. قسم کی ایک قسم کا نام ہے لغو. یہ جو بات بات پر قسم اٹھانی، بغیر سوچے سمجھے قسم اٹھا جانی، اسے کہتے ہیں یمین لغو. اچھی بات نہیں ہے، لیکن اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے. رب کریم نے کہا اب تمہارا تقیہ کلام بن چکا ہے، جاؤ تمہیں معاف کیا. اچھی بات نہیں ہے، لیکن جو بھی ہے تمہیں معاف کیا، ختم. قسم کی دوسری قسم جس کا تعلق زمانہ ماضی کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ کی قسم وہ آیا تھا، حالانکہ نہیں آیا تھا. اگر تو آیا تھا تو قسم سچی ہوئی، نہیں آیا تھا تو قسم جھوٹی ہوئی. اللہ کی قسم اس نے کہا تھا، نہیں کہا تھا تو قسم جھوٹی ہوئی. اس قسم کا نام ہے یمین غموس. جھوٹی قسم اٹھانا، جھوٹی گواہیوں کے لیے قسم. غموس یہ بندے کو گناہ میں ڈبو دیتی ہے. غموس کا معنی ہوتا ہے غوطہ لگانا. تو یہ اتنی خطرناک قسم ہے، جھوٹی قسم زمانہ ماضی میں اٹھائے رکھنا. اس نے ایسے کہا تھا، اس نے ایسے کیا تھا، وہ آیا تھا، وہ گیا تھا، اس نے دیا تھا، لیا تھا، قسمیں اٹھائی ہوئی ہیں ساتھ، پتہ ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. یمین غموس اتنا گناہ ہوتا ہے کہ بندہ اس میں ڈوب جاتا ہے. تیسری قسم جس کی بحث یہاں قرآن پاک نے کہی، اس کا نام ہے یمین منعقیدہ. سادے لفظوں میں اللہ کی قسم میں آؤں گا، میں ایسا کروں گا. زمانہ مستقبل کی بات ہے. زمانہ ماضی تو یہ یمین غموس، زمانہ مستقبل یہ یمین منعقیدہ. وہ جو کفارہ ہوتا ہے، وہ جو تیسری قسم ہے جس کا تعلق زمانہ مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے، کفارہ اس پر ہوتا ہے. یمین لغو پر کفارہ نہیں ہوتا، یمین غموس پر کفارہ نہیں ہوتا. بندے نے کہا کوئی بندہ کہے اللہ کی قسم آج کے بعد میں سگریٹ نہیں پیوں گا، آنے والے زمانے کی بات اس نے کہہ دی. اب اس کو اگر اس نے توڑ دیا، سگریٹ پی لیا، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس پر کفارہ لازم ہو جائے گا. پہلی بات سمجھیے، یمین منعقیدہ آنے والے زمانے کی قسم پر کفارہ ہے. دوسری بات سمجھیے، جب تک قسم ٹوٹے نہیں کفارہ بھی لازم نہیں. حنفیوں کی تحقیق یہی ہے. قسم توڑنے سے پہلے کوئی بندہ کفارہ اگر دے بھی دے تو وہ کفارہ نہیں بنا. قسم ٹوٹے گی تو کفارہ ادا کرنا ہوگا. اب سمجھیں قسم کا کفارہ ہے کیا. 1 نمبر پر تو ارشاد فرمایا گیا 10 غریبوں کو کھانا کھلانا 2 ٹائم پیٹ بھر کر. گوشت جی نہیں، چٹنی جی نہیں، من اوسط ما تطعمون متوسط قسم کا کھانا. دال متوسط کھانا ہے، سبزی متوسط کھانا ہے. ہمت ہے تو مرغی کھلانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن متوسط قسم کا کھانا 10 بندوں کو سویرے کھلاؤ، انہی 10 غریبوں کو شام کو کھلاؤ. انہی اہم مسائل
اس کا آسان طریقہ کیا نکلے گا؟ اب سویرے 10 بندے ڈھونڈ کے لاؤ تو شام کو پھر وہی ڈھونڈ کے لاؤ، مشکل ہے. اس کا آسان طریقہ کیا ہوگا؟ 2 اس کے آسان طریقے ہیں. آسان طریقہ نمبر 1، اپنے علاقے میں جہاں سے بھی آئے ہو، اگر کوئی مدرسہ ہے، مدرسہ آپ کو ہمیشہ سے پتہ ہے اس میں سرمایہ داروں کے بچے نہیں پڑھنے آتے، غریبوں ہی کے بچے پڑھنے آتے ہیں. بڑی پرانی تاریخ ہے. الا ماشاء اللہ کوئی دولت مند بھی اپنا بیٹا حضور کے نام وقف کر دے. مدرسے میں چلے جاؤ تو استاد کو جا کر بتاؤ جناب میں نے قسم توڑی ہے تو یہ 10 طلباء کا کھانا ہے، اب جن 10 کو ابھی کھلائیں گے شام کو انہی کو دوبارہ پیش کرنا ہے، میں ان کے لیے پھر کھانا لاؤں گا. یعنی غریب بالکل تیار ایک دم سے کہاں مل سکتے ہیں؟ مدارس میں مل سکتے ہیں. مسئلہ صورت نمبر 1. اس کی تصویر نمبر 2 یہ ہوتی ہے کہ اگر 10 بندے ڈھونڈنے سویرے اور شام مشکل لگیں، اور مشکل ہیں، انہیں گھر لے کر جانا ارینجمنٹ مشکل تو ہے، تو 10 بندوں کو 2 ٹائم کے کھانے کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے. 10 غریب رشتہ داروں میں، پڑوس میں، اوس میں، مدارس میں، جہاں بھی ان کو 2 ٹائم کے کھانے کی قیمت اکٹھی جا کر کے ایک بچے کو ایک غریب کو وہ 2 ٹائم کے پیسے پیکج، مثلا 200 روپیہ، 201 کو یہ قسم کا کفارہ ادا کرنے کی پہلی صورت ہے، کھانا کھلا کر یا کھانے کے پیسے دے کر. صورت نمبر 2، اگر کھانا کھلانے مشکل لگتا ہے، بعض اوقات مشکل ہوتا ہے، بیوی نہ ہو بندے کی تو کیا کرے، تو ہوٹل بھی قریب نہ ہو تو کیا کرے، لہذا اب تمہارے لیے یہ ہے 10 انہی غریبوں کو جو بھی تمہیں میسر ہیں انہیں کپڑے لے کر دے دو. 10 غریبوں کو کپڑے لے کر دے دو. وول جی نہیں، ویل کا کپڑا یہ بھی نہیں، وول بھی نہیں، ویل بھی نہیں، متوسط قسم کا کپڑا جو تم خود پہنتے ہو اس طرح کا کپڑا اسے دے دو. ابن عباس فرماتے تھے کہ بس کافی ہے ایک کپڑا اوپر ہو جائے ایک نیچے ہو جائے، یعنی سر پر نہ بھی ہو، یعنی پگڑی شگڑی نہ بھی ہو تو کافی ہے، کرتا اور قمیض ہو گئی، بنین نہ بھی ہو تو کافی ہے. 2 مسئلے ہو گئے. تیسری بات، اگر تمہیں کپڑے دینے بھی میسر نہیں تو کوئی غلام خرید کر آزاد کر دو، اور یہ تو آج کے دور میں آپ کو پتہ ہے ہی نہیں ہے. 3 باتیں اب دہرانے لگا ہوں، اہم ترین مسئلہ ہے قوم کا، اس لیے دہرانے لگا ہوں. قسم کا کفارہ یہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو یا کھانے کے پیسے دے دو، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دو، یا پھر کوئی غلام لے کر آزاد کر دو. اگر یہ تینوں کام تم سے نہ ہو سکیں، تم خود ہی غریب ہو، تو اللہ پاک نے فرمایا تم 3 دن مسلسل ناغا کیے بغیر روزے رکھ لو، تمہاری قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا. یہ بات بیان ہو گئی. لگے آتا ہوں ایک فائدے کی بات اور، ایک ہی غریب کو ایک ہی دن 10 مسکینوں کے کھانے کی قیمت دے سکتے ہیں؟ نہیں. سمجھے بات کو؟ ایک مسکین کا 200 روپیہ، 10 کا 2000 روپیہ، تو ایک ہی غریب کو ایک ہی دن میں 2000 روپیہ نہیں دے سکتے. البتہ ایک ہی غریب کو ہر دن 200 روپے دیتے رہو تو 10 دنوں میں وہ 2000 خود بخود بن جائے، یہ کر سکتے ہو. تحقیق بحث یہ تو پھر یہاں نہیں نہ ہو سکتی، یہ کام کر سکتے ہو. اچھا، البتہ ایک ہی دن میں 10 کے 10 کو اکٹھے ہی پیسے لا کر بانٹ کر دے دو، یہ کام آپ کر سکتے ہو. اور اس طریقے کے بہت سارے مسائل ہیں، لیکن میں نے شارٹ آپ کی خدمت میں جو قسم کے کفارے کے حوالے سے بن سکتے تھے آپ کے لیے بیان کر دیے. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا کھیلنا اور بت خانے اور پانسے شیطانی اعمال کی گندگی ہے، ان سے بچو تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو. میں تھوڑی سی مجبوری ہے اس لیے میں دوبارہ پھر ریپیٹ کرنے لگا ہوں کچھ مسائل. آپ لوگ چونکہ اہل سنت کا نظام ہی ایسے ہے، 10 بندے اللہ نے ایک جامعہ کے ساتھ جوڑے، 10 دوسرے جامعہ کے ساتھ جوڑے، 10 تیسرے جامعہ کے ساتھ جوڑے. آپ جو مدارس میں پیسے دینے جاتے ہو، یا وہ ہوتی ہے زکوٰۃ، یا وہ ہوتا ہے فطرانہ، یا وہ ہوتے ہیں کفارے شفارے، جیسے یہ کفارے کے پیسے ہیں، تو یا سمپل صدقات ہوتے ہیں. یہ 3-4 طرح کی رقمیں ہیں جو آپ لوگ مدارس میں ڈونیٹ کرتے ہو. تو جب بھی پیسے لے کر جاؤ، وہ پیسے جس کیٹیگری کے ہیں اس ادارے کے انچارج کو بتایا ضرور کرو. اگر وہ عالم ہوگا تو ساری کہانی خود ہی سمجھ جائے گا، عالم نہ ہوگا تب میں کیا کروں. کسی مدرسے کا انچارج، حفظ کا مدرسہ ہے، استاد ہے، لیکن بیچارہ عالم نہیں ہے، اب میں کیا کروں، میرا کیا جرم ہے اس میں، لیکن اس کو بتانا ضرور ہوتا ہے.
زکوٰۃ خرچ کرنے کا طریقہ کار ہی الگ ہے. مثلا میرے پاس 5,000 روپے زکوٰۃ کے آئے, وہ 5,000 کے 5,000 میں کسی ایک ہی اسٹوڈنٹ کو دے دوں جائز ہے. میرے پاس 2,000 روپے کفارے کے آئے, وہ 2,000 کے 2,000 میں کسی ایک اسٹوڈنٹ کو نہیں دے سکتا, وہ 10 کو ہی دینے پڑیں گے. فرق سمجھ آ گیا ہے نا؟ تو ایسے میں آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو رقم بھی جس طرح کی بھی, یہ جامعہ تعمیر ہوا, اللہ آپ صاحب کا بھلا کرے, آپ نے بہت دل کھول کر تعاون کیا, لیکن آپ کو یاد ہے, سب کو یاد ہے, جو بندہ بھی جب بھی مجھے پیسے دیتا تھا تو آج تک بھی میں پوچھتا ہوں یہ زکوٰۃ ہے کہ سمپل صدقہ ہے؟ وہ پھر جیسا کہتا اس پیسے کے ساتھ میں ویسا ہی سلوک کرتا. حتیٰ کہ میرے پاس قسم کے کفارے کے پیسے بھی پہنچے. اس نے مجھے بتایا استاد صاحب یہ قسم کے کفارے کے پیسے ہیں. میں نے کہا اللہ تعالیٰ بھلا کرے, اچھا کیا تو انہیں بتا دیا. مجھے پتا تو ہو کہ خرچ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. زکوٰۃ کے پیسے ڈائریکٹ میں بل جمع نہیں کرا سکتا بجلی کا, اگر سمپل صدقہ ہے ڈائریکٹ بجلی کا بل جمع کرا سکتا ہوں. ہر ایک کے اپنے اپنے احکام ہیں. چونکہ ہمارا اہل سنت کا نظام ایسے ہی چلا ہوا ہے, اس لیے رک کر کے میں نے آپ کو بتانا چاہا, جس طرح کے پیسے بھی لے کر جاؤ تو وہاں کے انچارج کو بتایا کرو. جو آیت تلاوت ہوئی ہے اس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ شراب بھی حرام ہے, جوا بھی حرام ہے, اور انصاب بھی حرام ہے, ازلام بھی حرام. انصاب یعنی بت خانے بنانے, یہ تو کفر درجے کا حرام ہے. اور ازلام میں نے کل بھی آپ کو بتایا, تیروں کے ذریعے فال نکالنی, یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا. کہا یہ رجس ہیں, پلید کام ہیں, شیطانی کام ہیں, ان سے بچنا چاہیے. لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ 4 طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حرام ارشاد فرمائی ہیں. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون. نہیں ہے سوائے اس کے کہ شیطان ارادہ رکھتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کر دے اور اللہ کے ذکر اور نماز سے تمہیں روکے. کیا تم ان چیزوں سے رک جاؤ گے؟ معاشرتی تصویر اللہ نے بیان فرمائی. جو شرابی بندہ ہے شیطان اس کو لوگوں کا دشمن بنا دیتا ہے. شراب پی کر اسے گالی نکالی, اسے گالی نکالی, جس چیز کو گالی نکالتا گیا دشمنیاں بڑھتی چلی گئی. شیطان شرابی بندے کو نماز سے دور رکھتا ہے. ہوش آئے گی تو نماز پڑھنے جائے گا نا. شیطان شرابی بندے کو اللہ کے ذکر سے غافل رکھتا ہے. جو قرآن پاک کے ترجمے آپ کے سامنے پڑے ہوئے ہیں. اسی لیے میرے حضور نے کہا شراب کہنے کو ایک جرم ہے پر یہ تمام جرموں کی ماں ہے. ایک بات, جوے کو بھی حضور قرآن پاک نے شراب کے ساتھ ملا کر بیان کیا. جوے کے ذریعے بھی دشمنیاں زیادہ ہو جاتی ہیں. بھئی صاف سی بات ہے, آپ اور میں جب جوا کھیلیں گے 10-10 لاکھ روپیہ لگ گیا, جب میرا 10 لاکھ ایک دم سے جاتا نظر آئے گا تو اندر سے مجھے ایک بار تو ہو ہوگا نا, وہ تیری ہے. اب میں پھر وہ 10 لاکھ نہ جائے, نہ دینے کے 100 چکر سوچوں گا, دشمنیاں پیدا ہو جائیں گی. جواری بھی آپس میں ان کے بھی رول ریگولیشنز ہوتے ہیں, پھر ان کے پاس بھی بڑے ٹیکس ہوتے ہیں پیسے نکلوانے کے. جو جواری ہوتے ہیں نا یہ بھی بڑے قانون کے ساتھ جوا کھیلتے ہیں. اگر کوئی نہ دے تو کیا کرنا ہے, کیسے پھینٹی لگانی ہے, کہاں پکڑنا ہے, کہاں تاڑنا ہے. تو ان کے بھی اپنے بڑے نظام ہوتے ہیں. جیسے کہ یہ بھیکاریوں کے بڑے نظام ہوتے ہیں. ایک اڈے کا بھیکاری دوسرے اڈے پر جا کر مانگے گا تو ایسی تیسی ہو جائے گی. ان کی اڈوں کے سودے ہوتے ہیں, یہ میرا اڈا ہے تو یہ تیرا اڈا ہے. مانگنے والوں کا پورا سسٹم ہے جو لانچ کیا ہوا ہوتا ہے. تو ایسے یہ جواریوں کا بھی ایک نظام ہوتا ہے. تو اس نظام میں پھر دشمنیاں, لڑائیاں, جھگڑے. جواری بندہ بھی نماز سے غافل رہتا ہے. جب میچ لگا ہوا ہے اور ہر بال پر آؤٹ ہوگا, نہیں ہوگا, لگ گیا لاکھ. اب ہر میچ کی ہر بال پر, ہر اوور کے ہر بال پر بیٹھے ہوئے ہیں بدماش, بیٹھے ہوئے ہیں. اب انہیں اذان ہوتی ہے تو ہوئے, ان کو اپنے لاکھوں کی پڑی ہوئی ہے. نماز ہوتی ہے تو ہو جائے, انہیں اپنے لاکھوں کی پڑی ہوئی ہے, دشمنیاں پڑی ہوئی ہیں. قرآن پاک کا بیان ہمیشہ کی طرح یہ بھی سچا ہے. ہر جواری کو آپ ایسا پاؤ گے, ہر شراب خور کو آپ ایسا پاؤ گے. اللہ تعالی ہمیں ان دونوں لعنتوں سے محفوظ فرمائے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ. آپ دیکھو میں نے یہ کہا تو مجھے کہنا ہے, جو بھی اس منصب پر بیٹھے گا اسے کہنا ہے کیا کرے. میں نے یہ کہا کہ یہ اس عادت پر نہ چلنا جو یہودیوں کی عادت ہے. جو بات اچھی لگی خوش رہے, جو بات تمہارے خلاف چلے گی اٹھ کے بھاگ گئے. نہ جناب, اللہ کا ہر حکم سننا ہے. جو میٹھا ہے وہ بھی سننا ہے, جس میں ذرا جلال ہے وہ بھی سننا ہے. مولا کائنات نے ان سب کو ملا کر کیا کہا, الفاظ سنو کہ طبیعت ٹھنڈی ہو جائے گی. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ.
اللہ تمہیں جلال بھی دکھاتا ہے، پیار بھی دکھاتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے. مولا کیوں؟ میں تو چاہتا ہوں میرے بندے جنت میں داخل ہو جائیں. اللہ تمہیں جنت میں داخل کرنے کے لیے یہ سارے نظام ہیں. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور احتیاط سے رہو، پس اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمہ محض پیغامات کا پوری وضاحت کے ساتھ پہنچا دینا ہے. نبیوں کی ذمہ داری، اس کے بعد نبیوں کے نوکروں کی ذمہ داری. ما علینا الا البلاغ المبین. بھائی ہم نے بس بات بتانی تھی، منوانی نہیں تھی. مانتے ہو تمہاری قسمت، نہیں مانتے تم جانو تمہارا رب جانے، ہم نے صرف بتانا ہوتا ہے. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین. ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں پر کوئی گناہ نہیں ان چیزوں میں جو انہوں نے پہلے کھا پی لی ہیں، جبکہ انہوں نے تقوی اختیار کر لیا اور ایمان اور عمل صالح بجا لاتے ہوں، پھر پرہیزگاری اختیار کی اور ایمان میں پختہ ہوئے، پھر تقوی اختیار کیا اور نیکیوں میں لگ گئے، اور اللہ احسان والوں ہی کو پسند کرتا ہے. اچھا جب یہ بات ہوئی کہ شراب حرام ہے، شیطانی کام ہے، جو پیے گا تو وہ یہ ہے اور وہ ہے، عذاب ہے، صحابہ میں آپس میں یہ بحث ہوئی. ہمارا وہ دوست بھائی صحابی جو اس آیت کے آنے سے پہلے پیتا بھی تھا اور فوت ہو گیا، اس کا کیا بنے گا؟ بھائی سوچ تو آتی ہے، شراب حرام ہو گئی ہے، بڑا عذاب ہے، تو جو پہلے پیتا تھا اب فوت بھی ہو گیا، اب توبہ بھی نہیں ہو سکتی، اب کیا بنے گا؟ اللہ پاک نے کہا منع میں نے اب کیا ہے نا، تو اس منع کرنے سے پہلے جس نے پی تھی ایمان والا بھی تھا، عمل صالح کرنے والا بھی تھا، وہ پہلی بات اللہ نے معاف کر دی ہے. بحث نہ کرو، پہلی بحث اللہ نے معاف کر دی ہے. توبہ اگر ہو جائے تو توبہ کی پہلے معاملات بھی اللہ نے کہا میں نے وہ معاف کر دی ہیں. توبہ بڑی اونچی شے ہے، تو اس لیے یہ بحث نہ کرو کہ ان کا کیا بنے گا. بس میں نے ان لوگوں کو معاف کر دیا کہ وہ جرم تھا ہی نہیں، گناہ تھا ہی نہیں، تم اس معاملے میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟